آداب زندگی سے بہت دور ہو گیا، آداب زندگی سے، آداب زندگی سے بہت دور ہو گیا، شہرت ذرا ملی تو وہ مغرور ہو گیا، اب رب سے خاک و خون پہ کوئی بولتا نہیں، جیسے یہ میرے ملک کا دستور ہو گیا، دشمن کو سرحدوں سے بچانا تھا جس کا کام، اپنوں کے قتل پہ وہ مامور ہو گیا، اپنوں کے قتل پر بھی وہ مامور ہو گیا۔ اسی طرح کا بیان اور حمد و نعت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ایک گستاخ رسول وسیم رضوی ہے۔ وسیم رضوی گستاخ رسول کیسے بنا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو انگریزی معلوم تھی لیکن اس کو اسلام معلوم نہیں تھا۔ اس نے انگریزی پڑھی تھی، قرآن نہیں پڑھا تھا، قرآن کے خلاف ہو گیا۔ وہ انگریز کا طرفدار تھا، نبی کے خلاف ہو گیا۔ اب وہ کیا کہتا ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ اللہ نے کتنی بڑی سزا دی، پہلے مسلمان تھا، اسلام ہی سے نکال دیا، جلنے کی وصیت کر رہا ہے، یہ آغاز ہے، اس کے بعد جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلے گا۔ وسیم رضوی کو سامنے رکھیے، ایک گستاخ نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام لکھا رنگیرہ رسول، نعوذ باللہ۔ اس کو کس نے قتل کیا، کیسے قتل کیا، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ علم الدین بخاری نام کے آدمی نے اس کو قتل کر دیا کہ میرے نبی کا گستاخ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے، میں زندہ رہوں۔ اس گستاخ کا سر قلم کر دیا۔ وکیل نے کہا کہ تم صرف جھوٹ بول دو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ جھوٹ بول دو کہ میں نے قتل نہیں کیا، یہ مجھے پتا ہے کہ تم نے قتل کیا لیکن گواہ نہیں ہے، تم اتنا بول دو کہ میں نے قتل نہیں کیا، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ اس نے کہا مجھے نبی سے محبت ہے، میں نبی کی محبت میں دوسرے کی جان لیا ہوں، اور میں جھوٹ بول کر کے اپنی جان کو برباد کر دوں، میں سچ بول کر کے نبی کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں۔ تیسری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ نبی کے سر کو اٹھانا ہے، اونچا کرنا ہے، نبی کے سر کو گرانا نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان دیجئے گا۔ آپ نے دلی میں جامع مسجد کو دیکھا ہے، ایک زمانے کی مسجد ہے یہ۔ اس مسجد کے سامنے دروازے پر ایک فقیر تھا جو بھیک مانگتا تھا، مسلمان تھا۔ انگریز سیاح آیا، جب وہ جانے لگا تو اس کی تھیلی گر گئی، بے خبری میں چلا گیا۔ اس مسلمان فقیر نے اس کو اٹھا لیا، رکھ لیا اپنے پاس۔ کئی دنوں کے بعد، مہینے کے بعد جب وہ آیا، اس نے اس کی تھیلی واپس کر دی۔ کہہ رہے بے وقوف آدمی، اس تھیلی میں اتنا پیسہ تھا کہ تم مالا مال ہو جاتے، تم کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تم نے مجھے واپس کر دیا، رکھ کیوں نہیں لیا؟ اس کا جواب سنانے کے لیے جا رہا ہوں، کلیجہ منہ کو آئے گا اور آنکھ سے انشاءاللہ پٹی ہٹ جائے گی۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے، میں غریب آدمی ضرور ہوں، میں بھیک مانگتا ہوں، ایک ایک پیسے کا محتاج ہوں، دنیا کی ٹھوکر میں پڑا ہوا ہوں، لیکن میں نے تمہارا پیسہ کیوں واپس کیا یہ پوچھو تو صحیح۔ تم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو، عیسائی ہو، میں مسلمان ہوں، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتا ہوں، محمد پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ اگر میں تمہارا پیسہ رکھ لیتا میں چور ہو جاتا، اس چوری کی شکایت حضرت تم اپنے نبی سے کرتے اور تمہارا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے شکایت کرتے۔ امتی کی جب شکایت پہنچتی نبی کے پاس، ہمارے نبی کے پاس، تو ہمارے نبی کا سر نیچا ہو جاتا۔ میں اپنے نبی کے سر کو اونچا دیکھنا چاہتا ہوں، نیچا کرنا نہیں چاہتا۔ آداب زندگی سے بہت دور ہو گیا، آداب زندگی سے، آداب زندگی سے بہت دور ہو گیا، شہرت ذرا ملی تو وہ
مغرور ہو گیا، اب رب سے خاک و خوں پہ کوئی بولتا نہیں، جیسے یہ میرے ملک کا دستور ہو گیا، دشمن کو سرحدوں سے بچانا تھا جس کا کام، اپنوں کے قتل پہ وہ مامور ہو گیا، اپنوں کے قتل پر بھی وہ مامور ہو گیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ مسلمان کیا تھا، کیا ہو گیا، یہ بڑا پیارا مطالعہ ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھیے، مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے۔ یہ نمونہ میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، نیا سال آنے والا ہے، اس کو سامنے رکھیے۔ یہ سال کبھی بھی اچھا نہیں ہوگا جب تک اعمال اچھے نہیں ہوں گے۔ اعمال اچھے ہوں گے سال اچھا ہوگا، اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیجئے۔ 2021 برباد ہوا ہے، 2022 بھی برباد ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اعمال کو اچھے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس خیال میں مت رہیے کہ ساری دنیا بدلے گی تب حالات اچھے ہوں گے، 313 بدل جائیں گے، انقلاب آ جائے گا۔ یہ جو جلسہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ خربوزہ ہے، خربوزہ کو دیکھ کر کے رنگ پکڑے گا۔ آپ لوگ بدلنے کی کوشش کیجئے، پورا ہندوستان بدلے گا۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، مسلمان اس ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ مسلمان تجارت کرنے والے آئے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی سے دھوکہ نہیں کھائے، جھوٹ بول کر کے تجارت نہیں کیا، تجارت سے اسلام پھیل گیا۔ مسلمان بادشاہ آئے، سچائی سے بادشاہت کی، اسلام پھیل گیا۔ بزرگان دین آئے، خانقاہ اور کٹیا میں بیٹھ گئے، لوگوں کو اخلاق کی تلوار سے فتح کر لیا، اسلام 3 راستے سے ہندوستان میں آیا۔ مسلمان ہندوستان میں آ کر کے کیسے کامیاب ہوا، سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی۔ مسلمان کے پاس حوصلہ بلند تھا، اس لیے ہندوستان میں آ کر کے کامیاب ہو گیا۔ یہاں پر آپسی اختلاف تھا، اس لیے کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں میں آپسی اتحاد تھا، اس لیے کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں کے پاس علم بھی تھا، ہنر بھی تھا، اس لیے مسلمان کامیاب ہو گئے۔ نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوتی تھی، مسلمان ایک ہو جاتا تھا، اس لیے مسلمان کامیاب ہو گئے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، یہ جو دلی کی جامع مسجد ہے اس کا نام کیا ہے؟ قوت الاسلام۔ قوت الاسلام کے معنی آتے ہیں ایسی مسجد بنائی گئی ہے جس سے اسلام کو طاقت ملی، جس سے اسلام کو قوت ملی۔ قطب مینار کی بلندی کو آپ محسوس کیجئے، یہ قطب مینار کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ ایئرٹیل کا ٹاور نہیں تھا، یہ اتنا بڑا قطب مینار کے ٹاور بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے، کیوں بنا؟ غور کیجئے۔ دراصل اس میں اذان کی صدا بلند ہوتی تھی، پوری دلی اذان کی صدا سے گونج جاتی تھی۔ 238 فٹ اتنا لمبا قطب مینار اسی لیے بنایا گیا تھا۔ ایک حوض جس میں مسلمان وضو کرتے تھے نماز کے لیے، کتنا بڑا تھا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 2 میل لمبا تھا، 1 میل چوڑا تھا، 274 بیگھا میں تھا۔ 274 بیگھا میں حوض بنا تھا جس میں مسلمان وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ نمازیوں کی تعداد کتنی بڑی ہوگی اس سے اندازہ کیجئے۔ ٹیپو سلطان زندہ تھے، مسلمانوں کی کتنی بڑی حکومت تھی آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 17% رقبہ میں مسلمان حکومت کرتا تھا۔ ٹیپو سلطان مرد شیر زندہ تھا، ہندوستان کا شیر، تو اس شیر کی وجہ سے مسلمانوں کی حکومت کتنی بڑی ہو گئی تھی؟ 17% رقبہ کا مطلب ہے 1,57,00,000 مربع میل زمین پر مسلمان حکومت کرتا تھا، اور ہندوستان سب سے بڑا ملک تھا۔ ٹیپو سلطان جیسے شہید ہوئے، مسلمانوں کو کتنا بڑا گھاٹا ہوا، نقصان ہوا، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ٹیپو سلطان شہید ہوئے، مسلمانوں کی حکومت گھٹنا شروع ہو گئی، گھٹ کر کے کہاں پہنچ گئی؟ 17% سے 5%، 1,57,00,000 سے گھٹ کر کے 45 لاکھ۔ 3 مثال دیتا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں۔
مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ اس کو نوٹ کیجئے، دل کی تختی پر نوٹ کیجئے۔ مسلمان ذلیل اس لیے ہے، اللہ پر ایمان تو ہے لیکن عبادت نہیں کرتا۔ مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ نبی سے محبت ہے لیکن نبی کی سنت پر کھڑا نہیں ہے، اس لیے مسلمان ذلیل ہے۔ نوٹ کیجئے گا، مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ قرآن کی تلاوت ضرور ہے لیکن قرآن پر عمل نہیں ہے۔ مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ میں چوتھا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ شیطان کو دشمن سمجھتا ہے لیکن شیطانی کام روز کر رہا ہے، اس لیے مسلمان ذلیل ہے۔ مسلمان کو زوال کیوں آیا؟ یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو نوٹ کیجئے گا۔ مسلمان کو زوال کیسے آیا؟ علم کے مطابق عمل نہیں ہے۔ مسلمانوں کو زوال کیوں آیا؟ علم کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ مسلمان کو زوال کیوں آیا؟ علم حاصل کرتا نہیں ہے۔ مسلمان کو زوال کیوں ہے؟ جو حاصل کر رہا ہے اس کو حاصل کرنے نہیں دے رہا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، ہم دعا کرتے ہیں، حج میں حاجی جاتے ہیں، لاکھوں حاجی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جلسے میں دعا ہو رہی ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان دنیا پر بھروسہ کر رہا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ دشمن پر بھروسہ کر رہا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ دنیا کے بنانے والے خدا پر بھروسہ نہیں ہے، دنیا پر بھروسہ ہے۔ دنیا کی محبت ہے، آپسی اختلاف ہے، اس لیے مسلمانوں کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ عقل کا ناخن لیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جب نیا سال آئے، میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، پٹاخے بجا کر کے اپنی رات کو برباد مت کیجیے، شراب پی کر کے اپنی رات کو برباد مت کیجیے، سال کو خراب مت کیجیے۔ جب نیا سال آتا ہے، یہ بنگال ہے، اس میں شراب پر پابندی نہیں ہے، جوان جوش میں آتا ہے، جوش میں آ کر کے ہوش کھو دیتا ہے، یہ بھی نہیں جانتا کہ شراب کا ایک ایک قطرہ ہمارے لیے حرام ہے۔ وہ نیا سال کے جشن میں جوش کے ساتھ دارو پیتا ہے۔ یہ بتائیے جب بسم اللہ خراب ہو گیا تو سال اچھا ہوگا؟ شراب سے آپ نے سال کو شروع کیا ہے تو شراب کا اثر تو سال بھر رہے گا، سال کیسے اچھا ہوگا؟ دو مثال میں دے رہا ہوں، اپنی آنکھ، آپ کی آنکھ کھول رہا ہوں، ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا۔ سال آپ کا کیسے اچھا ہوگا؟ آپ گناہ چھوڑ دیجئے، غلط کمانا چھوڑ دیجئے، غلط ماحول میں جانا چھوڑ دیجئے، آپ کا سال اچھا ہوگا۔ اگر آپ غلط کمانا نہیں چھوڑیں گے، حرام کھانا کھلانا نہیں چھوڑیں گے، گناہ کرنا نہیں چھوڑیں گے، غلط ماحول سے نہیں نکلیں گے تو آپ کا سال اچھا نہیں جائے گا۔ انشاءاللہ سال کو اچھا بنائیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ وعدہ کر لیجئے، بالکل نیا سال آ رہا ہے۔ یکم جنوری ہے، نیا سال ہے، یکم جنوری ہے، نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے، بچائے خدا شر کی زد سے اسے، بیچارہ بہت نیک اعمال ہے، بتانے لگا رات بوڑھا فقیر، یہ دنیا ہمیشہ سے کنگال ہے، اپنے اعمال بد تھے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، آدمی کیسے اختر وہ کہلائے گا، آدمی میں اگر آدمیت نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔